پاک سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل جو بیان کیا اس میں خاموشی کے متعلق، خاموش رہنے کی فضیلت کیا ہے، اب خاموشی کی فضیلت بیان کرنی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خاموشی کی بہت فضیلت ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ خاموشی کی بہت فضیلت ہے، اور یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ زبان کی آفتیں بہت ہیں، اور زبان سے ہمیشہ بیہودہ بات نکلتی ہے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن برے بھلے میں تمیز کرنا دشوار ہے۔ بس خاموشی سے انسان کے بوال سے خاموشی سے انسان اس کے بوال سے محفوظ رہتا ہے، خاطر جمی کے ساتھ ذکر فکر کر سکتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو میں 4 طرح کی ہے، 4 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمام مستحق معذرت ہی معذرت ہو، اور دوسری یہ کہ اس میں معذرت بھی ہو اور منفعت بھی، تیسری یہ کہ نہ زر ہو نہ منفعت ہو، چوتھی قسم یہ ہے کہ صرف منفعت ہو۔ بس مذکورہ 3 قسمیں تو اجتناب کے لائق ہیں، صرف ایک قسم کے لائق ہیں، اور یہ وہی قسم ہے جس کے بارے میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف میں جو وارد ہے، اس کی منفعت اس وقت معلوم ہوگی جب زبان کی آفتوں سے آگاہی ہو۔ بس ہم ان آفات کو سلسلہ وار تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی آفت یہ ہے کہ ایسی بات نہ کہی جائے جس کے کہنے کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے نہ کہنے سے کسی قسم کا نقصان یا مضرت دینی یا دنیاوی نہ ہو۔ بس اگر تم نے ایسی بیکار اور بے ضرورت بات کہی تو تم حسن اسلام سے نکل جاؤ گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ بے معنی بات ترک کر دیں۔ لا جانی کلام کی مثال یہ ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کا احوال، باغ بوستان کی کیفیت اور جو کچھ روح دار ہو اس کو بے کم و بغالت بیان کر دو۔ یہ سب جاب و گوئی یا زیادہ گوئی ہے، اس کی حاجت نہیں تھی، اور اس کے نہ کہنے سے نقصان کا کچھ اندیشہ نہیں تھا۔ اسی طرح اگر کسی سے ملاقات ہو اور اس سے ایسی بات پوچھی جائے جس کی تم کو حاجت نہ ہو، تمہارے دریافت کرنے میں کوئی آفت اور نقصان کا اندیشہ نہیں۔ مثلا تم کسی سے پوچھو کہ کیا تم نے روزہ رکھا؟ اب اگر وہ جواب میں وہ سچ کہتا ہے تو اس سے عبادت کا اظہار ہوتا ہے، اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، بھیجا ہے۔ اسی طرح اگر تم کسی شخص سے پوچھتے ہو کہ کہاں سے آ رہے، یہ پہلی آفت کے متعلق بتا رہا ہوں، اگر تم کسی شخص سے پوچھتے ہو کہ کہاں سے آ رہے ہو یا کیا کر رہے ہو، تو ممکن ہے کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتا ہو اور وہ جھوٹ بات کہہ دے۔ یہ سب کلام بے جا اور فضول ہوگا، اور مقبول بات یہ ہے کہ جس میں باطل کا دخل نہ ہو مقبول ہے۔
کہ جناب لقمان 1 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔ جناب لقمان 1 سال تک حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آتے جاتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ذرا بناتے رہتے تھے۔ جناب لقمان معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ ذرا کیوں بناتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں پوچھا۔ جب ذرا بن کر تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پہنا اور خود ہی فرمایا، جنگ کے لیے یہ اچھی پوشاک ہے، یہ جنگ کے لیے اچھی پوشاک ہے۔ تب جناب لقمان سمجھ گئے کہ خاموشی حکمت ہے، لیکن اب لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری صحیح بات آپ سب کی سمجھ میں آئے تو اسے ضرور لکھیے گا، پسند کیے گا، جا آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔